بلاول بھٹو آپ گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ آج میں یہاں لانڈھی کراچی میں ایک نیا ادارہ کا بنیاد رکھ رہا ہوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہمارا ایک نیا منصوبہ ہے دل کے علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے۔ ہم ایک نیا ہاسپٹل قائم کر رہے ہیں۔ وجہ کہ ایک اور نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو واسکولر ڈیزیزز NICVD کراچی موجود ہے، اور جب ڈیولوشن کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد جب صحت ڈیولو ہو گیا اور اس ادارہ کو سنبھالنے کی ذمہ داری حکومت سندھ کو ملا، تو اس وقت یہ ادارہ چندہ پہ چلتا تھا۔ مریض جو ہے پیشنٹ کو پیسہ بھر کے علاج کروانا پڑتا تھا، اور 2014 یا 15 سے CM سندھ مجھے یاد دلوائے گا، 14 یا 15 2015 سے ہمیں یہ ذمہ داری ملی، حکومت سندھ کو یہ ذمہ داری ملی، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری ملی کہ ہم اس ہاسپٹل کو سنبھالیں۔ اور جب یہ ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق چلنا شروع ہو گیا، تو اس کو بجٹ بھی صحت کے حساب کے، وہ جو بجٹ اس ادارہ کو ملا، اور اس بجٹ کے اندر رہ کے وہ پیشنٹس کو مفت علاج دینا شروع کر دیا۔ اور 2015 سے لے کے صرف ہمارا جو NICVD کراچی کا ہاسپٹل ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہاسپٹل موجود نہیں جو اس تعداد میں مریضوں کا علاج کروائیں، اور وہ بھی مفت علاج کروائے، 100% علاج کروائے۔ اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ آپ اگر غریب ہو یا وسائل نہ ہو، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے جب کسی نے اپنا علاج کروانا ہے۔ آپ کا جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جیے یا خدا نخواستہ فوت ہو۔ تو اسی نظریے کے مطابق اور اسی منشور کے مطابق ہم نے NICVD کراچی کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کر آئے جو کہ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کروانے والا دل کا ہاسپٹل بن چکا ہے۔ مگر اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ جب آپ کو کسی صوبہ کا سنبھالنے یا حکمرانی کرنے کی ذمہ داری ملے، یا ملک کو سنبھالنے اور حکمرانی کا ذمہ داری ملے، تو پھر آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا اپنا مقامی کانسٹیٹیوئنسی تک محدود نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پھر یہی NICVD کی بنیاد پہ کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ میں چیسٹ پین یونٹ شروع کیا، تاکہ وہ کراچی کے شہری
جو فوراً ہمارا مرکزی NICVD نہ پہنچ سکے وہ جلد از جلد اپنا ہی علاقے میں اپنا ڈسٹرکٹ میں اپنا چیسٹ پین یونٹ سے اپنا علاج کروا سکے. مگر یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا، اس لیے سندھ میں کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، ہمارا کیپٹل ہے، مگر حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ بھی اس صوبے کے شہر ہیں، اور اس صوبہ کا ہر شہر میں ہم نے NICVD کا بنیاد رکھا، اور کراچی کے بعد جو سب سے بڑا NICVD کا دل کے علاج کا مفت ہاسپٹل بنا وہ سکھر میں بنا، اور اس کا بھی افتتاح ہم نے کروایا. ساتھ ساتھ حیدرآباد میں بھی اور لاڑکانہ میں بھی مفت علاج کے لیے NICVD کراچی کے سیٹلائٹ سینٹرز قائم کیے جو پوری طرح دل کے علاج کے لیے مفت علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اضلاع میں، ٹنڈو محمد خان میں، سیون میں، نواب شاہ میں، مٹھی میں، خیرپور میں، وہاں بھی سیٹلائٹ سسٹمز کھولے ہیں. وہاں بھی وہاں کے شہریوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو مفت علاج ملتا ہے. دل کے علاج 100% مفت ہوتا ہے. حکومت سندھ کی طرف سے کراچی میں 17 آپ نے چیسٹ پین یونٹس، تو ہر ڈسٹرکٹ سے تو یہ زیادہ ہے، یہ سارے آپ کو کیا سنا دوں، بس 17 ہے کراچی میں. ملیر میں بھی ہیں، کماری میں بھی ہے، جگہ جگہ آپ کے کراچی میں چیسٹ پین یونٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میں نہیں گن سکتا ہوں کہ کتنے ہیں. اوکے، تو بڑے شہروں کے علاوہ چیسٹ پین یونٹس NICVD کا گھوٹکی میں، ٹنڈو باغوں میں، جیکوباد میں، عمر کوٹ میں، ٹنڈو لیار میں، میرپور خاص میں اور شکارپور میں موجود ہے. تو ہم نے نہ صرف کراچی میں سب سے دنیا کا بڑا دل کے علاج کا ہاسپٹل ہے وہ بھی مفت، مگر سندھ بھر میں ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے دل کے علاج کے ہاسپٹلز مفت کروائے جا رہے ہیں. اور پورا سندھ کا یہ جو نظام ہے، یہ جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے دل کا علاج کے لیے، یہ دنیا کے سب سے بڑا نیٹ ورک ہے. اور سندھ کا NICVD بھارت کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، یورپ کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ کا کسی ہاسپٹل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کے کردار کشی میں پچھلے 10-15 سال مصروف تھے، جو ایک ہی رٹ پہ لگے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے، سندھ حکومت نے کیا ہے. NICVD ان کا منہ توڑ جواب ہے. میں اس ملک کے 70 سال کے جو سیاستدان ہیں، جو وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 30 سال سیاسی جدوجہد میں مصروف تھے، جو کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ان کے 3-4 سالہ دور میں دودھ اور شہد کے نہریں پختونخوا سے لے کے انڈس بیسن تک بہہ رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں تو تقریباً 30 سال کا عمر کا ہوں، اور اتنا کم ٹائم میں نے تو دنیا کا سب سے بڑا مفت علاج کا نیٹ ورک اپنا صوبہ میں بنا کے آپ کے دکھانے کے لیے قابل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پورا پختونخوا اٹھا کے دکھا دیں. پنجاب کا ہر ضلع میں آپ جا کے تلاش کریں، آپ کو ایک ہی سکھر کا NICVD کی طرح ادارہ نہیں ملے گا جہاں ہم حکومت سندھ کے پیسے، سندھ کے عوام کے پیسے، سندھ کا صحت کے نظام میں دل کا مفت علاج کروانے میں
استعمال کر رہے ہیں اور جس کا فائدہ سندھ کا عوام کو مل رہا ہے، خاص طور پہ ان دوروں میں، اس وقت میں جب ایک معاشی بحران ہے، جب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت عروج پہ ہیں، تو ہر سندھ میں رہنے والے کو اور پورے ملک میں بسنے والے کے لیے ایک ایسا قومی ادارہ کا کافی اور اصل معنوں میں قومی ادارہ کا تحفہ ہے کہ آپ کو یہ مفت علاج کا سہولت مل سکتا ہے۔ اور آج تک 800,000 سے زیادہ لوگ جو سندھ سے باہر سے تعلق رکھتے ہیں، جو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پختونخوا، پنجاب، جنوبی پنجاب، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آ کے سندھ کا NICVD میں اپنا مفت علاج کرواتے ہیں۔ پنجاب اور پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام پہ ایک دھوکہ چل رہا ہے، اور اس دھوکہ سے وہ پنجاب کا پیسہ، پختونخوا کا پیسہ، ان کا عوام کا پیسہ اپنا صحت کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اپنے حکومت کے ہاسپٹلز میں، اپنا ڈاکٹرز کے تنخواہ میں، اپنا نرسز کے تنخواہ میں، ان ادارے میں تو خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ پنجاب کا بجٹ پہ ڈاکہ مار کے، وہ پختونخوا کے بجٹ پہ ڈاکہ مار کے پرائیویٹ انشورنسز کو پیسہ دے رہے ہیں، پرائیویٹ ادارے کو پیسہ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا صحت کا نظام تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو صحت کا علاج پنجاب اور پختونخوا میں ہوتا ہے وہ صرف پیسہ کے لیے ہوتا ہے، یہاں سندھ میں آپ کا جان بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ امیر ہو یا غریب ہو، آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انسانیت کے بنیاد پہ آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ اور یہ نیٹ ورک پوری قوم کے لیے اور ہر صوبہ کے لیے ایک ایسا ماڈل بننا چاہیے، اور میں وفاقی وزیر آنریبل قادر پٹیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جبکہ وہ اب صحت کا وزیر ہے تو وہ ضرور وفاق سے بھی آپ بات کرے اور دوسرے صوبوں سے بات کرے کہ اگر وہ چاہے تو ہم اپنا ندیم کمر رینٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لون کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ وفاق میں بھی یا دوسرے صوبوں میں بھی ہم اس قسم کا ادارہ بنا سکتے ہیں۔ بجٹ ان کو دینا پڑے گا، آج کل ان کا عادت ہے کہ آپ کا بجٹ کاٹنا، لیکن میرا خیال میں اگر آپ وزیر اعظم سے خصوصی جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں تو ہم 6 مہینے کے اندر اسلام آباد میں سیٹلائٹ سینٹر تو کھول سکتے ہیں، مگر آبویسلی ہمیں بجٹ کی ضرورت ہوگا۔ یہ اسی فلسفہ کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنا چاہیے، ہمارا ادارے کو چلنے چاہیے، ہمارا حکومت کو چلانے چاہیے، اور یہ سب سے جو بڑا ثبوت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ڈیولوشن سے کیا ملا ہے، 18ویں ترمیم سے کیا ملا ہے، 1973 کی آئین آپ کو کیا دلوا سکتی ہے، تو آپ نے ایک NICVD کا تصویر نکال کے ان کو دکھانا ہے۔ ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کے سیاستدان، ان کے حکمران ان کی خدمت کریں، ان کا مسائل کا حل نکالیں، NICVD جیسے ادارے قائم کریں، اور آپس کا لڑائیاں، آپس کے سیاسی بیان بازی، سیاسی لڑائی جو ہے وہ پارلیمان میں ہو یا انتخابات میں ہو، اور اس کے علاوہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور آپ کا مسائل کا حل کریں۔ اور میرے اپیل ہے باقی کچھ ایسے جماعتوں سے کہ وہ انتہا پسندی کا سیاست چھوڑ دے، وہ غیر جمہوری سیاست چھوڑ دے، وہ دوست دھمکی اور جھوٹ کی سیاست چھوڑ دے، وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دے، اور پاکستان کی ایک جمہوری رویہ ہے، ایک جمہوری تحریک ہے، اور آپ اس کی حصہ بن کے پاکستان کی ترقی میں آپ کا
ایک کردار ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان کی تقسیم میں، پاکستان کی تباہی میں جو آپ کا کردار رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے آپ آج کل بھی اپنا سیاست اور اپنا نفرت انگیز سیاست چلا رہے ہو، اس سے آپ کو اپنا تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک سیاسی اور آئینی بحران سے گزر رہے ہیں، ایک سیکیورٹی کا، ایک دہشت گردی کا ایک کرائسس موجود ہے. قدرتی آفت اور سیلاب کے اثرات آج تک موجود ہیں، اور ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک بار پھر میں حکومت سندھ، ندیم کامل صاحب، وزیر صحت سندھ اور آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو قومی ادارہ جو صحت میں انقلاب، مفت علاج کا جو آپ نے NICVD کا کہانی شروع کیا ہے، یہ تسلسل رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو علاقے سندھ بھر میں NICVD سے محروم ہیں وہاں بھی ہم دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل کھڑا کر کے دکھائیں گے. جہاں جہاں ابھی تک صرف چیسٹ پین یونٹ موجود ہے اور پورا سیٹلائٹ سینٹر موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ان چیسٹ پین یونٹس کو انہانس کریں گے اور وہاں بھی سیٹلائٹ سینٹرز لے کر آئیں گے. جانے سے پہلے میرا ایک شکایت ہے، میرا ایک خاص طور پہ صوبہ سندھ کے حوالے سے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ قدرتی آفت اور تاریخی سیلاب کے بعد ہمارے کچھ شکایت ہیں، ان کو بھی ایڈریس تو ہونے چاہیے. سینسس پہ ہم نے اپنا ریڈ لائن ڈرا کر لیا ہے اور آپ کے سامنے سارے جو ہمارے خیالات ہیں وہ تو رکھے ہی رکھیں. لیکن ساتھ ساتھ اس صوبہ میں تقریباً 1 سال پہلے بلدیاتی الیکشنز ہونے تھے، اور جو فرسٹ فیز کا جو ناردرن سندھ کے بلدیاتی الیکشنز تھے وہ تقریباً ٹائملی 1 سال پہلے ہو چکے. اس کے بعد اس لیے کہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر ڈسٹرکٹ سے دوسرا فیز میں جیت رہی ہے، تو کئی نہ کئی بہانے پہ ہمارا لوکل باڈی الیکشنز ڈیلے ہوتے رہے ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ سیلاب ہے اس وقت نہ کرے تو وہ کہتے تھے نہیں کروا دے، اور جب ہم کہتے تھے کہ اب ہم تیار ہے آپ الیکشنز کروا دو تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں آپ نہ کروا دیں. اینی وے آخر کار آپ کو سیکنڈ فیز میں رہنے والے کو، حیدرآباد کے عوام کو، کراچی ڈویژن کے عوام کو اپنا موقع ملا اور ایک تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف حیدرآباد ڈویژن کو سویپ کیا ہے اور وہاں کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کیا، مگر کراچی ڈویژن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی. اور یہ عوام کا اعتماد اس جماعت میں ہے جو آج سے نہیں اپنی بنیاد سے اسی شہروں میں اپنے سیاست کرتی آئی ہے. کبھی کسی تھنڈر اسکواڈ کا مقابلہ کر کے سیاست کرتے تھے، تو پھر کبھی کوئی باہر کے بیٹھا ہوا دہشت گرد کا مقابلہ کرتے تھے. اور ہم جانتے تھے کہ ہمارا مقابلہ تو صرف جمہوری مقابلہ نہیں تھا. ہم ہر وقت جمہوری رہے، لیکن ہم نے دہشت کا مقابلہ کیا. ہم نے پرامن طریقے سے ووٹ کا اختیار تھے، پرامن احتجاج سے
قربانیاں دے کے شہادت حاصل کر کے اپنے کارکنوں کے خون پسینے میں اور نسلوں کے محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا الیکشن جیتا ہے اور ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں، ہر علاقہ اپنا نمائندے سے محروم ہے۔ سیلاب کے دوران، مانسون کے دوران ہمارا ناردرن سندھ کے جو علاقے ہیں، اگر ان میں ان کے بلدیاتی نمائندے کو ووٹ وہ چیئرمین کا اور میئر کا الیکشن کروانے دیتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس امتحان کے وقت اپنے لوگوں کو مدد کر سکتے تھے۔ الیکشن تو جیت چکے تھے، عہدہ نہیں سنبھال رہے تھے، لوگ ان کے پاس آ رہے تھے، کام نہیں کروا سک رہے تھے۔ دوسرا، سیکنڈ فیز کا الیکشنز ہو چکا ہے، آج تک پورا سندھ اپنا بلدیاتی نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے رہتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو ڈیولوشن کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لوکل باڈی الیکشنز نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ تو اب جواب دو، ہم نے الیکشنز کروائے ہیں تو کون روک رہے ہیں؟ کون روک رہا ہے؟ کس کو یہ خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا، کیا قیامت ٹوٹ پڑے گا اگر چیالہ میئر ہوگا اور کراچی کا یا حیدرآباد کا؟ عوام نے وہ سارے سازشوں کو جواب اپنا ووٹ کے تھرو، اپنا حق استعمال کے آپ نے اپنا جواب دیا ہے۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ جنرل الیکشنز مکمل ہو مگر ایک سی ایم کو یا وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ انتظار کیجئے، پہلے ان بائی الیکشنز کو ہم ذرا کروا دیں، ان بائی الیکشنز کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اپنا ووٹ لینے کا موقع دیں گے۔ اور سکیڈول مذاق کا کیا سکیڈول الیکشن کمیشن نے نکال دیا ہے کہ رمضان کے 18 اپریل میں ہم بائی الیکشنز کروائیں گے اور 30 اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جان بوجھ کے اپنے علاقے کو اپنے نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان سے جو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا ماضی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے جیتے تو ان کو کبھی کسی تھنڈر سکواڈ کو کھڑا کرنا تھا، کبھی کسی اور کو کھڑا کرنا تھا، اب ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، ایک پرامن جماعت ہے۔ ہم نے کبھی انتہا پسندی کا سیاست نہیں کی ہے، مگر ہم اپنے ووٹرز کے، اپنے کارکنوں کو جواب دیں ہیں، اور میرے پاس اس غیر جمہوری قدم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مرتضی وہاب صاحب جو ایڈوائزر سندھ ہے لا منسٹری کا، آپ سے ریکویسٹ اور سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوراً سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیڈول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جب بھی ہمارا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کا کسی ادارہ پہ حملہ ہوا ہے تو ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے کیے ہیں۔ جب میرٹ کے خلاف فیصلے لیے جا رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائے تھے، اب ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ وہ قوتیں یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو اس شہر کا ماضی کا خون خرابہ کا سیاست تھا، نفرت کا سیاست تھا، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کا سیاست تھا، اگر اس کو ہم نے چھوڑنا ہے
اور ایک امن کے سیاست کی طرف جانا ہے. اگر ہم نے یونٹی کے سیاست کی طرف آگے بڑھنا ہے تو ہمارا اس کمپلینٹ کو فل فور ایڈریس ہونا پڑے گا اور جلد از جلد, مطلب فوراً میئر ڈسٹرکٹ چیئرمین کے الیکشنز کروانے پڑیں گے, ورنہ اس کا جو اثرات ہوں گے, اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے آنے والے وقت میں اس شہر کی امن اور اس شہر کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے سوالہ نشان بنے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ بلدیاتی سطح پہ بھی, اس لیے یہ کی ہمارا خدمت میں, ہمارا گورننس میں ایک کی جو رکاوٹ رہا ہے, تاریخی رکاوٹ رہا ہے, غیر سیاسی اور انآرگینکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی نظام سے آؤٹ رکھا جاتا تھا, اور ہم اس شہر میں خاص طور جو خدمت کر سکتے تھے, جس طریقے سے خدمت کر سکتے تھے, اس سے ہمیں وہ موقع نہیں ملا. انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے میئر ہمارا ہوگا, جلد جو ہے بلدیاتی نظام آپ کا ہوگا, اور ایک کوارڈینیشن کے ساتھ تاریخی ایک سیاسی موقع ہونے والا ہے جہاں وفاق بھی, صوبائی حکومت بھی اور بلدیاتی نظام بھی ایک پیج پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام, پورا صوبہ کے عوام کا مسائل جو ہے ان کے حل نکالے جائیں گے. جی بھٹو. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ, اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ایسے آفیسرز, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا, ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا, رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں.